السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین ناظرین، بعض دوست و احباب نے سوال کیا ہے کہ عید میلاد النبی منانا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی تعریف کرنا، اللہ کے نبی کے اوصاف کو بیان کرنا، یہ نبی کی کسی بھی بات کو بیان کرنا، یہ ثواب کا کام ہے، مستحسن کام ہے۔ اور نبی کی آمد امت کے لیے رحمت ہے، نبی کی آمد دنیا کے لیے نعمت ہے، نبی کی آمد پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ اس لیے آپ کی آمد پر خوش ہونا ایک فطری چیز ہے، خوش ہونا چاہیے، لیکن خوشی کا وہ طریقہ اختیار کرنا جائز ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہو، یا صحابہ سے ثابت ہو، یا تابعین نے اس پر عمل کیا ہو۔ آج کل کی جو میلاد النبی منانے کے جو طریقے لوگوں نے گھڑ رکھے ہیں، یہ اللہ کے نبی سے بھی ثابت نہیں ہے، صحابہ سے بھی ثابت نہیں ہے، تابعین تبع تابعین سے بھی ثابت نہیں ہے۔ لہذا جو طریقے لوگوں نے ایجاد کر رکھے ہیں یہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہوتی ہے، اور گمراہی جہنم تک لے جانے والی ہوتی ہے۔ لہذا ان کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے، ان کاموں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو علماء کرام نے وضاحت فرمائی ہے کہ ہم کو چاہیے کہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقے بتلائے ہیں ان طریقوں کو اپنی زندگی میں لانے کی فکر اور کوشش کرنا چاہیے، اور یہ عزم ارادہ کرے کہ اب سے میں نبی کی ہر سنت کو زندہ کروں گا۔ اور یہ کام کرنا چاہیے کہ بغیر دن اور وقت متعین کیے ہوئے نبی کی آمد پر شکرانے کے طور پر نفل نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ روزہ رکھ کر کے نبی کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اور بھی بغیر کسی دن اور وقت کے متعین کیے ہوئے درود شریف کا اہتمام کر لیں۔ اس سے بھی کیا ہوگا؟ اللہ بھی خوش ہوں گے اور نبی بھی راضی ہوں گے۔ اس لیے نیک اعمال کرنے کی فکر کریں، نیک اعمال پر جمنے کی کوشش کریں، اور درود شریف کا اہتمام کر کے، نوافل کا اہتمام کر کے، یہ روزے رکھ کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایصال ثواب کریں۔ اس کے علاوہ جو ایجاد لوگوں نے کر رکھی ہے، جو میلاد النبی منانے کے جو طریقے لوگوں نے رائج کر رکھے ہیں، وہ تمام کے تمام طریقے جائز نہیں ہے، بدعت ہیں۔ ان سے بچنے کی حتی الامکان فکر اور کوشش کریں۔